السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس. بات کریں گے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مکمل طور کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج کی جانب سے اور بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے. یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس کے اندر پاکستان بھر میں بالخصوص بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان میں شدت کیوں آئی ہے، اس کی محرکات کے حوالے سے بات کریں گے. مگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیٹرن نوشکی کے اندر، قلعہ عبداللہ کے اندر اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں 5 سے زائد مقام کے اوپر خودکش بمبار کے ذریعے یا دستی بمبس کے ذریعے یا پھر ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ایسے جو دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں، جب ہم یہ آپ سے ویڈیو بنا رہے ہیں تب تک ایسی جو کارروائیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس میں جو محرکات کے حوالے سے اگر بات کرنے سے پہلے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر لیا جائے کہ دشمن کے پاس کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج اور BLA کے پاس کس حد تک جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نوشکی کے اندر یا بلوچستان کے اندر بالخصوص ریموٹ کنٹرول بمس کا استعمال کر کے BLA جو ہے وہ کارروائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے نائٹ ویژن والی، ان کے پاس سنائپرس ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. امریکی انخلا کے بعد جو امریکہ اپنا ویپن جو ہے بڑی تعداد کے اندر چھوڑ کر گیا، اس کے بعد ایک کانفیڈنس ملا ایسی تنظیموں کو اور اسی کی بنا کے اوپر آپ کو یہ کارروائیاں بھی نظر آتی ہیں. مگر کیا فقط یہی وجہ ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہو، فتنۃ الخوارج ہو یا پھر بلوچ لبریشن آرمی، ان کا چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کا آپس میں دونوں کا الحاق ہو چکا ہے. اس کے باوجود کہ نظریاتی طور کے اوپر یہ دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہے. یعنی جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر، وہ جہاد کے نام کے اوپر دہشت گردی کرتی ہے، اور بلوچ لبریشن آرمی ایک قومیت کے نام کے اوپر کرتی ہے، ایک آزاد ملک کے نعرے کے اوپر، نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ جنگ کرتی ہے. تو دونوں کا نظریاتی طور کے اوپر لنک نہیں ہے. مگر چونکہ انہوں نے تصور یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ ریاست پاکستان ہے، تو ہم نے ان کے اگینسٹ مل کر لڑنا ہے، چاہے ہمارے جو نظریاتی طور کے اوپر کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں. جو مین جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں یہ آ رہی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ چونکہ بیک ٹو بیک بہت ساری چیزیں کرنے کے باوجود ریاستی اداروں کے اندر کچھ شخصیات میں ان کے حوالے سے، یعنی کہ طالبان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ تمام چیزیں پہلے ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہے. جب سے آپ یہ کہہ لیں کہ موجودہ جو آرمی چیف ہے جنرل آصف منیر، ان کی قیادت آئی ہے یا ان کی پالیسی آئی ہے، تب سے یہ دو ٹوک اعلان کر دیا گیا ریاست پاکستان کی جانب سے کہ کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج ہو یا اس جیسی جو دیگر تنظیمیں ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، بلکہ انہیں پاکستان سے نکال باہر کیا جائے گا. اس کے بعد سے کالعدم ٹی ٹی پی جو پہلے سے اپنا یہ ڈیمانڈ رکھتی تھی کہ ہمیں جو سابقہ فاٹا ہے جسے خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا 2017 میں، اس حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ جلد اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ ملاحظہ کریں گے، اس کی مکمل ہسٹری. لیکن بہرحال جو فاٹا کا علاقہ ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کا یہ کلیم ہے کہ وہ علاقہ ان کا ہے، وہ علاقہ انہیں دے دیا جائے جہاں پر وہ ایک آزادانہ طور کے اوپر اپنی چھوٹی سی ریاست بنا کر رہے. اسی طرح جو بلوچستان ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. بلوچستان میں جو بلوچ لبریشن آرمی بالخصوص وہ یہ چاہتے ہیں، سارے بلوچ نہیں چاہتے کیونکہ زیادہ تر ظاہر ہے میجورٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ آپ کو سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر بلوچ لبریشن آرمی جو کہ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان جو ہے وہ ایک الگ ملک جو ہے وہ اس کو درجہ دے کر ہمیں علیحدہ کر دیا جائے. اب یہ فیزیبلٹی رپورٹ کسی بھی پروجیکٹ کی آپ نے بنانی ہو، پروجیکٹ بنانے سے پہلے، امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں تو کسی غیر جانبدار شخص کے سامنے بلوچستان کے ایک آزاد ملک کے ایک آزاد تصور کے حوالے سے آپ وہ نقشہ سامنے رکھیے تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال دوسری سائڈ کے اوپر ریاست پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. محرکات کی بات ہم نے کر لی. ریاست پاکستان اب یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اتنے وسائل آ چکے ہیں. چونکہ پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی تو انتہائی ایکسپینسو اس لیے ہوا کرتی تھی کہ فائٹر جیٹ کا استعمال کیا جاتا تھا اور وہ ظاہر وہ ایکسپینسو پڑتی تھی. مگر ڈرون ٹیکنالوجی آنے کے بعد بڑی حد تک آسانی ہوئی ہے. ٹیکنالوجی بھی بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپینسو نہیں پڑتی ہے اور انتہائی مفید ہے کہ یعنی جو ٹارگٹ ہے صرف اسی کو ہٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہٹ نہیں ہوں گے. تو یہ تمام وجوہات ہیں اور اس کے اندر بالخصوص جو ریاست پاکستان ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان عناصر کے ساتھ اب کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، انہیں ملک سے باہر نکالا جائے گا. اور اگر یہ ملک سے باہر بیٹھ کر آپریٹ کر رہی ہیں، افغانستان میں بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی ان کا جا کر پیچھا کیا جائے گا. اور یہی آپ کو بنیادی وجہ ہے کہ ان دونوں تنظیموں کی جانب سے ریاست پاکستان کے اگینسٹ جو آپ کو میدان ہے دہشت گردی کا، ان کے اندر شدت نظر آ رہی ہے. چونکہ ریاست نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ابھی
ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں تو 1 یا 2 یا 3 مہینے تو ہمیں ریلیکس مل جائیں گے، مگر اس کے بعد یہ پھر ایک نئے سرے سے مطالبہ لے کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی کے لیے مشکل وقت کاٹ لیا جائے، لیکن آنے والے سالوں میں اور ایک مستقل طور کے اوپر آپ کو ایک امن و امان کی فضا برقرار اس لیے نظر آئے گی کیونکہ ان عناصر کا مکمل طور کے اوپر خاتمہ کرنے کا تہیہ ریاست پاکستان نے کر لیا ہے۔